باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ایک اور تقسیم میں ہے۔ ایک اور تقسیم کیا مطلب؟ فرماتے ہیں پہلی تقسیم تو اسم کے بارے میں تھی جو آپ پڑھ چکے، ایک اور تقسیم فعل کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ فعل کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی فعل آپ کے سامنے آئے، دیکھیں اس کا کس زمانے کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس کو عربوں نے بنایا ہے تاکہ اس کا تعلق ہو گزشتہ زمانے کے ساتھ، تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی۔ اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی۔ اور ماضی کی پھر علامتیں کیا ہیں؟ 4 تا میں سے کوئی ایک تا اس کے ساتھ لگے گی۔ 4 تا میں سے کوئی ایک تا۔ کون سی 4 تا ہیں؟ تا ساکنہ، ضربت، ضربت، ضربتے، ضربتو، ٹھیک ہے؟ ان 4 تا میں سے کوئی ایک تا اگر اس میں لگ سکتی ہے تو وہ فعل ماضی ہے، اگر نہیں لگ سکتی تو وہ فعل ماضی نہیں ہے۔ اب ضرب فعل ماضی ہے یا نہیں ہے؟ تا تانیث تو نہیں، ہم کہیں گے تا تو نہیں ہے لیکن لگ سکتی ہے، لگنے سے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یضربو، یضربت تو آپ نہیں بولتے، یضربت نہیں بولتے، یضربتے نہیں بولتے، یضربتو نہیں بولتے، بس یہ ہو گئی فعل ماضی کی نشانی۔ 4 تا میں سے کسی ایک تا کا اس میں لگنا صحیح ہو۔ اور اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کا عربوں نے تعلق کرایا ہے زمان حال سے یا زمان استقبال سے، کس زمانے سے؟ زمان حال یا زمان استقبال سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع۔ مضارع کی کچھ نشانیاں ہیں؟ کہتے جی کم از کم ہم آپ کو 4 نشانیاں بتاتے ہیں۔ کتنی نشانیاں بتاتے ہیں؟ 4۔ سین اس پر، آپ کیا جلدی میں بولتے ہو؟ کیا بول رہے تھے؟ سین لگتا ہو، سوف لگتا ہو، ٹھیک ہے، لم لگتا، قد فعل ماضی پہ نہیں لگتا، سوچ کے بولو، ٹھیک ہے۔ سین، سوف، لم، اور جو ہے کیا ہے، ایک بات انہوں نے بیان نہیں کی، حروف ناصبہ، یہ چوتھی بات۔ 5ویں بات ہے زوائد اتینہ میں سے کوئی ایک لگے گا، یا اس کی شروع میں حمزہ ہوگا، یا ہوگا، یا تا ہوگا، یا نون ہوگا۔ یضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ بس فعل مضارع کی کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ کتاب میں 4، ویسے 5۔ 3 کا ہے کہ بھائی میرے سین، سوف، لم، لن اور اتینہ میں سے کسی ایک حرف کا ہونا، ٹھیک۔ اور اگر کوئی فعل صرف زمان حال کے لیے وضع کیا گیا ہے تو پھر اس کو ہم امر کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ امر۔ مثلا بیٹھ، جا، پانی پلا، کھانا لیا، ٹھیک ہے، ان سب کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے؟ حال کے ساتھ ہے۔ اچھا، امر کی بھی کوئی نشانی ہے یا امر کی کوئی نشانی نہیں؟ 2 نشانیاں ہیں امر کی۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 2۔ ایک، اس سے حکم کی معنی سمجھ میں آئے، اور دوسرا یہ کہ نون تاکید کو قبول کرتا ہو۔ اگر صرف حکم کی معنی سمجھ میں آئے لیکن نون تاکید کو قبول نہ کرتا ہو، وہ فعل امر نہیں ہے۔ جیسے سہن، سہن بے معنی چپ ہو جا، اس میں حکم کی معنی تو ہے لیکن نون تاکید کو قبول نہیں کرتا، تو یہ اس میں فعل ہے، فعل امر نہیں ہے۔ اچھا، صرف نون تاکید کو قبول کرتا ہو، جیسے یضربن، کہ نون تاکید کو تو قبول کرتا ہے لیکن امر کی معنی نہیں ہے، تو یہ بھی امر نہیں ہوگا۔ بس امر کے لیے 2 کا ہونا جو ہے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ نون تاکید کو قبول کرتا ہو، ادا سکندر در کھول، پولیس والا درد ہے، تو ایک تو اس سے حکم کی معنی سمجھ میں آئے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تاکید کو کیا ہے؟ قبول کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل ہم نحو کیوں پڑھ رہے تھے؟
تاکہ کلمے کے معرب اور مبنی ہونے کو پہچانے. اب کلمے کی تو وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی, کلمے کے اقسام بھی بیان ہو گئے. اب چلتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ یہ جتنے ہم اسم اور فعل پڑھ چکے ہیں ان میں سے کون سا معرب ہے, کون سا مبنی ہے. کیونکہ نحو ہمیں مبنی اور معرب کی پہچان کراتا ہے. تو فرماتے ہیں فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی. مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جتنے بھی عوامل آئیں اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اچھا, مبنی ہونے کی کم از کم 4 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ 4. یا مبنی ہوگا فتح پر, یا ضمہ پر, یا کسرہ پر, یا سکون پر. اب فعل ماضی کس چیز پر مبنی ہوتا ہے؟ فرماتے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے فتح پر, جیسے ضرب, ضربا. البتہ اگر فعل ماضی کے آخر میں واو لگی ہو تو وہ مبنی بر ضم ہوگا, ضربو. اور اگر اس کے آخر میں ضمیر متصل ہو, ضمیر فاعلی, تو پھر وہ مبنی بر سکون ہوگا, ضرب ت, ضرب تما, ضرب تم. بات واضح ہو گئی؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ماضی مبنی بر فتح ہے. آپ کہیں کہ بالکل یہ ہے, لیکن ٹوٹل سیگے ایسے نہیں ہیں, بلکہ سیگوں کے ساتھ اگر اور حروف ملیں گے تو پھر کہیں پر ماضی مبنی بر ضم ہو جائے گا, کہیں پر ماضی مبنی بر سکون ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ پکی بات. خوب, فعل ماضی تو مبنی ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیں کہ مضارع معرب ہے یا مبنی؟ فرماتے مضارع معرب ہے. مضارع کیا ہے؟ معرب ہے. صرف اس کے 2 سیگے مبنی ہیں. کون سے؟ جمع مونث غائب, جمع مونث حاضر. وہ مبنی ہے کس بات پر؟ مبنی بر سکون, یضربن, تضربن. ٹھیک, ایک صورت جب نون جمع مونث فعل مضارع کے ساتھ متصل ہوگی تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. دوسری بات, جب نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ متصل ہو, یعنی نون تاکید اور فعل مضارع کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو, تو وہ فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. جیسے یضربن, فعل مضارع کا آخری حرف کیا ہے؟ با, نون اس کے ساتھ متصل ہے تو یہ مبنی ہے. تضربن مبنی ہے. لیکن یضربان یہ مبنی ہوگا نہیں, کیونکہ فعل مضارع کا لام الفعل کیا ہے؟ با, اور نون تاکید کے بیچ میں الف کا فاصلہ آ گیا, وہ مبنی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, جب نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ متصل ہوگی تو یہ کس بات پر مبنی ہوگا؟ فتح پر, یضربن. اچھا چلیں, اگر فعل مضارع میں نون مونث بھی نہیں ہے اور نون تاکید بھی نہیں تو پھر معرب ہے. کیا ہے؟ معرب. تو فعل مضارع کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر جازم اور ناصب سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا, اگر ناصب اس پر داخل ہوگا تو منصوب ہوگا, جازم اس پر داخل ہوگا تو مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, فعل امر کی بات ہمیں بتا دیں. فعل امر کیا ہے؟ فرماتے فعل امر مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی. کس بات پر مبنی ہے؟ کہتے ہیں جس فعل سے آپ نے امر بنایا ہے اس کا فعل مضارع دیکھو حالت جزمی میں کیا ہوتا ہے. اگر حالت جزمی میں سکون ہوتا ہے تو وہ فعل امر مبنی بر سکون ہوگا. اگر حالت جزمی میں علامت یہ حرف علت کو گرا دیتے ہیں تو وہ پھر مبنی ہوگا لیکن حذف پر. مثلا یضربو, اس پر جب لم داخل کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ لم یضرب. اب اس مادے سے جو فعل امر بنے گا وہ بھی مبنی بر سکون ہوگا, اضرب. ٹھیک ہے. یرمی, اس پر جب لم داخل کریں گے تو ہوگا لم یرمے, یا گر جائے گا. تو اب ارمے, اس میں بھی یا گر جائے گا. یعنی فعل امر مبنی ہے, لیکن کس بات پر مبنی ہے؟ ہم اس کے فعل مضارع کو حالت جزمی میں دیکھیں گے. حالت جزمی میں اس پر جو بھی علامت لگے گی اسی علامت پر فعل امر کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. مبنی کی بحث ختم. انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد معرب کی بحث پڑھیں گے.
تقسیم آخر، ایک اور تقسیم، ایک اور بانٹنا. کس کا؟ اسم کا بانٹ چکے، اب فعل کو بانٹ رہے ہیں. الفعل ان اقترن، اگر فعل ملا ہوا ہو بزمان سابق، گزشتہ زمانے کے ساتھ. وضعن، وضعن کا مطلب کیا ہے؟ عربوں نے جس دن اس کو ایجاد کیا تھا اس دن سے ہی یہ ماضی کے لیے بنا ہو، فماضن، تو وہ ماضی ہوگا. بھائی وضع کی قید کیوں لگائی پرویز صاحب؟ آپ تو نہیں پوچھیں گے نا، پوچھنا چاہیے آپ کو. اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر ہم ماضی کے لیے بنا دیتے ہیں، لیکن وہ ماضی کے لیے عربوں نے نہیں بنائے تھے، تو اس کو ہم ماضی نہیں کہیں گے. جیسے یضربو، پہلے مضارع لم لگائیں گے تو اب اس کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہوگا؟ ماضی کے ساتھ. ٹھیک، تو کیا اس کو ماضی کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ عربوں نے یضربو کے گزشتہ زمانے کے لیے نہیں بنے، تو وہ لم کی وجہ سے بن گیا. وہ یختص، اور فعل ماضی مخصوص ہے باللحوق کے احد طاعات الاربع، 4 طاعات میں سے کوئی ایک تا اس کو لگے گی. کون سی؟ واحد مونث غائب والی تاء ساکنہ، یا تاء مفتوحہ جو مذکر حاضر کی نشانی ہے، یا تاء مکسورہ جو مونث حاضر کی نشانی ہے، یا تاء متکلم. او بزمان مستقبل، یا فعل کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہوگا؟ مستقبل کے ساتھ ہوگا. او حال، یا حال کے ساتھ، یعنی دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے. وضعن، وہ بھی عربوں نے اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ حال کی بھی اس میں صلاحیت ہو اور استقبال کی بھی. فمضارع، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مضارع کہیں گے. وہ یختص، اور یہ مضارع مخصوص ہے سین کے ساتھ، سوف کے ساتھ، لم کے ساتھ. وَإِحْدَى الزَّوَائِدِ أَنَيْتَ، اور انیت جو کہ زائد حروف ہے ان میں سے کوئی ایک ہو. بیٹا انیت یہ کون ہے؟ حروف مضارع. انیت واحد متکلم میں آتا ہے، نون متکلم مال غیر میں آتا ہے، یا جو ہے غائب کے کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ یا کتنے سیغوں میں آتا ہے غائب کے؟ 4 میں. بیٹا 5 میں کون سے میں آتا ہے؟ 3 مذکر کے، 1 جمع مونث کا. ٹھیک، اور تا جو ہے کتنے سیغوں میں آتا ہے محمد حسین؟ 6 میں. بس ایسے کیا دیا؟ کتنے میں آتا ہے؟ اب آپ نے 7 بولا تو وہ 8 بولیں گے. 6 حاضر کے 2 غائب کے، 8 ہو گئے. دماغ آپ لوگوں کا کہاں جاتا ہے؟ او بالحال فقط، یا اگر فعل کا تعلق فقط حال کے ساتھ ہے، فقط یعنی استقبال کے ساتھ نہیں ہے، گزشتہ کے ساتھ بھی نہیں، فامر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے. وہ یعرف، یعرف کون سا فعل ہے پرویز؟ کون سا مضارع؟ مجہول. اس کا نائب فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے امر کی طرف، اور امر کو پہچانا جاتا ہے بفہم الامر منہ، اس سے ایک تو حکم سمجھ میں آئے، دوسری بات مع قبول ہی، ساتھ میں وہ امر قبول کرے نون یت تاکید، تاکید کی 2 نون کو. 2 نون کون سی ہے؟ خفیفہ اور ثقیلہ. ٹھیک، اگر صرف امر کی معنی سمجھ میں آئے اور نون کو قبول نہ کرے تو بھی امر نہیں ہے. جیسے سہن، یعنی چپ ہو جا، امر کی معنی سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ نون کو قبول نہیں کرتا. اچھا، اور اگر نون کو قبول کرے لیکن حکم سمجھ میں نہ آئے تو بھی امر نہیں ہے. جیسے یضربن، نون کو قبول کرتا ہے لیکن امر سمجھ میں نہیں آتا. تبصرۃن. بھائی اب یہ جو ہم نے تقسیم آپ کو بتائی فعل کی 3 قسمیں، اس پہ ہم جو ہے تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. الماضی مبنی علی الفتح، بھائی ماضی مبنی ہے کس پر؟ فتح پر. مبنی کی وضاحت میں نے آپ کو بتا دی. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فتح والی بات سے پھر جو ہے کیا ہے، الگ ایک نئی بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. الا اذا کان آخرہ الفن، ہاں اگر ماضی کے آخر میں الف ہوگا تو وہ مبنی بر فتح نہیں ہوگا. او اتصل بہ ضمیر رفع، یا ملا ہوا ہو ماضی کے ساتھ ضمیر رفع، جیسے ضربت میں تا ضمیر رفع ہے اور متحرک بھی ہے، اور واو، یا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو واو، تو پھر کیا ہوگا؟ جب واو ملا ہوگا تو مبنی بر ضم ہوگا، ضربو. ٹھیک ہے. اور جب ضمیر ملا ہوگا تو مبنی بر سکون ہوگا، اور جب الف ملا ہوا ہوگا
تو وہ جو فتح ہے وہ الف کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جو ہے کیا ہے کہیں گے کہ یہ مبنی بر سکون کہہ سکتے ہیں آپ کے، یہ مبنی بر سکون ہے۔ والمضارع ان اتصل به نون اناث، اور مضارع کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہو نون مؤنث، ان اتصل به، به کی ضمیر جائے گی بیٹا مضارع کی طرف، اتصل فعل ماضی ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، اس کا فاعل کیا نون ہے، اگر مضارع کے ساتھ ملی ہو نون مؤنث جیسے یضربن بنی علی سکون، تو وہ مبنی ہوگا کس پر؟ سکون پر، یعنی جزم پر، اور نون تاکید یا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو کیا نون تاکید، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مباشرت بالکل ملی ہوئے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کہ یضربن فعلی الفتح، تو پھر مبنی بر فتح ہوگا۔ وَإِلَّا، اگر یہ دو حالتیں نہ ہوں، یعنی نون مؤنث بھی نہ ہو، نون تاکید بھی نہ ہو، فمرفوع، تو پھر وہ مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع، اور مرفوع مبنی کی قسم نہیں ہے، وہ معرب کی قسم ہے۔ البتہ مرفوع کب ہوگا؟ ان تجرد عن ناصب و جازم، عامل نصب سے بھی خالی ہو اور عامل جزم سے بھی خالی ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر عامل نصب سے خالی نہیں ہوگا تو پھر فمنصوب، وہ منصوب ہوگا، اور اگر عامل جزم سے خالی نہیں ہوگا تو مجزوم، مجزوم ہوگا۔ وہ فعل الامر، اور فعل امر یبنا، مبنی کیا جائے گا کس پر؟ علی ما، اسی حالت پر، یجزم بہی، جس حالت کے ساتھ مجزوم ہوتا ہے مضارعہ، اس امر کا مضارع۔ کبھی جزم ایسے ہوتا ہے کہ اس کی آخری حرکت ہٹا دیتے ہیں، جیسے لم یضرب، کبھی جزم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو گرا دیتے ہیں، تو پھر اس امر میں بھی حرف علت گر جائے گا۔ کبھی جزم میں نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، جیسے یضربان میں لم لگائیں گے تو لم یضربا، ٹھیک، تو یہ بھی پھر ایسے مبنی ہوگا۔ انشاءاللہ اعراب کی بحث چھٹیوں کے بعد۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔